الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے بھائیو، کچھ باتیں ضروری ہیں وہ پہلے سنیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ابھی مجمع برابر بیٹھا نہیں ہے، چلنا پھرنا ہو رہا ہے۔ یہ مجلس ایسی ہے کہ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور بیٹھنے والوں کو گھیر لیتے ہیں۔ یہاں بیٹھنا فرشتوں کی مجلس میں بیٹھنا ہے، پھر وہ فرشتے اللہ کے دربار میں جا کر گواہ بنتے ہیں کہ ہم نے تیرے بندوں کو اللہ کی یاد میں تیری یاد میں پایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر تم گواہ رہو، میں نے ان بندوں کو بخش دیا۔ تو یہ بیٹھنا جو ہے وہ ہماری بخشش کا سامان ہے۔ کسی کی بخشش ہو گئی، اس کے گناہوں کی معافی ہو گئی، اس نے تو دریا تیر لیا، وہ تو کامیاب ہو گیا۔ اس لیے بار بار حدیثوں میں اس کی ترغیب آتی ہے کہ مجلسوں میں بیٹھا کرو، ذکر کی مجلس میں بیٹھو، علم کی مجلس میں بیٹھو، تاکہ مغفرت ہو جائے۔ فرشتوں کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے بیٹھنے کو عبادت سمجھیں، رواج نہ سمجھیں۔ کوئی تبلیغ والوں کا ایک رواج ہے، نہیں، رواج نہیں ہے، بیٹھنا عبادت ہے۔ کیونکہ سننا اللہ کا ذکر ہے۔ کانوں کا ذکر یہ ہے کہ سنیں، زبان کا ذکر یہ ہے کہ اللہ کا نام لے، قرآن پڑھے، ایک زبان کا ذکر۔ کان کا ذکر یہ ہے کہ اللہ کی سنیں۔ آنکھ کا ذکر یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھیں دنیا میں، کہ اللہ نے قدرت سے کیسی کیسی چیزیں پیدا کی ہیں، کیسی کیسی چیزیں پیدا کی ہیں۔ اس کو دیکھیں، اس کو سوچیں۔ اس لیے اس بیٹھنے کو عبادت سمجھنا ہے، یہ خالی کھانا پوری نہیں ہے۔ جب مجلس ختم ہو جائے گی تو ان سے کہا جائے گا کہ تم اس حال میں اٹھے ہو کہ تمہاری مغفرت ہو چکی ہے۔ اس لیے یہ بیٹھنا عبادت ہے، اور دھیان سے سننا عمل کے لیے۔ یہ نہیں دیکھنا کون کیا بات کرتا ہے، کون کیسی بات کرتا ہے،
یہ تماشا نہیں بنانا اس کو، یہ تماشا کہلاتا ہے کہ نہیں، ہم تو اس لیے سنیں گے کہ ہمیں رہبری لینی ہے اللہ کے دین پر چلنے چلانے کے لیے. یہ باتیں جو ہوتی ہیں وہ رہبری ہے صحیح راستے پر چلنے چلانے کے لیے. جیسے ڈاکٹر کی بات سنتے ہیں، وکیل کی بات سنتے ہیں، تو اس کو کوئی ٹیپ کرتا ہے؟ ڈاکٹر کی بات کو کوئی ٹیپ کرتا ہے؟ کسی بیمار کو لے گئے، اس کو دکھایا، تو اب ڈاکٹر بات کرے گا تو اس کو کوئی ٹیپ نہیں کرتا، بلکہ وہ چیز کہ مجھے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں یہ، اب ڈاکٹر جو بھی کہے وہ اس کو یاد ہو جاتا ہے. یہ رپورٹ لانا، یہ کرنا، پیشاب دکھانا، یہ دکھانا، سب باتیں اس کو یاد ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کو کر کے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے. اگر خدا نہ کرتا کوئی کورٹ کچہری کی بات آ گئی تو وکیل کے پاس جائے گا، تو وکیل کی بات کو ٹیپ نہیں کرتے موبائل میں، اس کو تو سنتے ہیں اندر دل میں کہ وکیل نے کیا مشورہ دیا. ہاں، تو یہ دین کی باتیں کوئی موبائلوں میں اتارنے کے لیے نہیں ہے، وہ تو دل میں اتارنے کے لیے ہے. ہاں، یہ غلط طریقہ اختیار کیا ہے، موبائلوں میں اتارو اور یہاں بیٹھے بیٹھے سوتے رہو، ادھر ادھر دیکھتے رہو، وہ موبائل میں بات اترتی رہے. تو اللہ کا دین میرے بھائیوں مشینوں کے لیے نہیں آیا ہے، وہ تو انسانوں کے لیے آیا ہے، مشینوں کے لیے نہیں آیا کہ مشینوں میں اتارو اس کو. کہ نہیں، وہ تو دلوں کے لیے آیا ہے. ایمان یہ دل کے لیے، علم یہ دل کے لیے، ذکر یہ دل کے لیے، توبہ یہ دل کے لیے، سب دل کے لیے. اور دل سے ہوتا ہے، وہ توبہ بھی دل سے ہوتی ہے، اللہ سے معافی دل سے ہوتی ہے، ذکر بھی دل سے ہوتا ہے. پہلے زبان چلے گی پھر دل ذکر کرے گا. تو یہ غلط بات ہے کہ ادھر ادھر دیکھتے رہو، سوتے رہو، اور موبائل میں آواز ٹیپ ہوتی رہے، کیچ ہوتی رہے. یہ غلط طریقہ ہے، یہ بے عملی ہے. ان چیزوں نے بے عمل بنایا ہے. حالانکہ یہ چیزیں سہولت کی ہے، اچھی ہے، فائدے کی ہے، لیکن اسے جو فائدہ اٹھایا ہے وہ غلط ہے. پھر یہاں بیٹھ کے فوٹو لیتے ہیں. بعض جاہل تو ایسے ہوتے ہیں جو اجتماع میں آ کے فوٹو لیتے ہیں. فوٹو ہر حال میں حرام ہے، ہر حال میں، سوائے کوئی ضروری چیز کے، بھئی پاسپورٹ ہے، دوسری ضروری قانونی باتیں ہیں، اس میں فوٹو کی ضرورت ہے تو اس کی اجازت ہے، قانونی بات ہے، سرکاری باتیں ہیں کہ پہچان والے کارڈ پر فوٹو ہونا چاہیے، پاسپورٹ میں فوٹو ہونا چاہیے، سفر کے لیے ضروری ہوگا، ساری دنیا کا یہ قانون بن گیا ہے. تو ٹھیک ہے، اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے، ورنہ یہ فوٹو اصلاً حرام ہے ہماری شریعت میں، اور بہت بڑا گناہ ہے فوٹو کھینچنا. حدیث شریف میں ہے جب قیامت کا میدان قائم ہوگا، لوگ میدان میں جمع ہوں گے تو جہنم کے اندر سے ایک گردن نکلے گی. وہ گردن جو ہے فوٹو کھینچنے والوں کو میدان قیامت میں سے اس طرح چھونے گی جس طرح پرندہ دانہ اٹھاتا ہے، اور ان کو جہنم میں لے جائے گی. یہ کون ہے کہ یہ فوٹو والے ہیں، یہ فوٹو کھینچنے والے ہیں. ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. اس کو لوگوں نے گناہ ہی نہیں سمجھا ہے اب. ہاں، دل اتنا غافل ہو گئے کہ اب اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، شوق سے کھینچتے ہیں، کھینچواتے ہیں، دیکھتے ہیں. حالانکہ اپنا فوٹو بھی شوق سے نہیں دیکھنا چاہیے، علماء نے یہ لکھا ہے کہ اپنے فوٹو کو بھی شوق سے نہ دیکھے، کیونکہ تو ضرورت کی چیز ہے. ہماری محنت تو دین زندہ کرنے کے لیے ہے، خالی چلوں کے لیے نہیں ہے کہ چلے میں بھی چلے گئے اور جیسے تھے ویسے کے ویسے رہ گئے. ایسا نہیں ہے. دین زندگی میں لانا ہے. کیا کرنا ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں.
جب تک پابند نہیں بنیں گے کامیابی نہیں ہوگی ہر کام میں. دوا بھی پابندی سے نہیں کھائے گا بیمار تو اچھا نہیں ہوگا. پابندی سے کھاوے تو اچھا ہونے کی امید ہے. دوا کی پابندی پرہیزی کی پابندی نہیں تو کچھ بھی نہیں. ایسے ہی دین کا کام کہ اس کے پابند بنے. جو کرنے کے کام ہے تو کرنے کے پابند بنے کہ اس کو کرنا ہے. جس کو بچنے کے لیے فرمایا کہ اس سے بچو تو بچنے میں پابند بننا ہے. کہ پھر کبھی نہیں کرنا. بس یہ تھی ہماری زندگی اصلی. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. ان کو ڈکار آئی. کھانا کھا لیا تھا ذرا دیا تھا تو ڈکار آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. حضور نے فرمایا اپنے ڈکار کم کرو. بس اتنی تنبیہ ہوئی کہ اپنی ڈکار کم کرو. کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں نے کبھی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا. 30 برس ہو گئے. ایک ہی مرتبہ کھاتا تھا میں بس. کیوں کہ مجھ کو یہ تنبیہ ہوئی کہ اپنی ڈکار کم کرو. تو 30 سال ہو گئے پیٹ بھر کے نہیں کھایا. بچنے کی چیز پر بچنا, کرنے کی چیز پر کرنا, یہ دین ہے. حضرت علی فرماتے تھے کہ تسبیح فاطمہ سبحان اللہ 33 مرتبہ, الحمدللہ 33 مرتبہ, اللہ اکبر 34 مرتبہ یہ پڑھتے ہیں نمازوں کے بعد, 500 نمازوں کے بعد اور سونے سے پہلے. اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو اس کی ہدایت فرمائی تھی, اس کو پڑھا کرو. حضرت علی کو, ان کو دونوں میاں بیوی کو. حضرت علی فرماتے تھے جب سے یہ بات ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور یہ حدیث ہم کو پہنچی کبھی بھی یہ تسبیح چھوٹی نہیں. تو کسی نے سوال کر دیا, اور لوگ سوال کرنے والے بھی ہوتے ہیں کہ آپ فلاں موقع پر میدان جنگ میں تھے, وہ بڑی زبردست جنگ ہو رہی تھی, آپ اس میں رات دن مشغول تھے, تو اس جنگ کے موقع پر میدان میں کیا کیا تھا؟ فرمایا اس میدان میں بھی میں نے یہ تسبیحات پڑھی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سو رہے ہیں بیٹھ کر, یہاں سوتے ہیں نا بیٹھ کر یہاں. دکان میں تو سوتے نہیں. دکان میں سوتے ہیں. سودا تولتے تولتے سوتے ہیں. یہاں بیٹھ کے سو مت. کام کرنے کی, عمل کرنے کی نیت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. خالی تماشا نہیں بنانا, کون آیا کون گیا کون باتیں کرتا ہے, اس سے کوئی آخرت نہیں بنے گی. کیونکہ تماشا بنایا. تو حضرت علی فرماتے تھے کہ یہ تسبیحات جب سے میں نے سنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی فوت نہیں ہوئی. یہ عملی زندگی ہے کہ اپنی زندگی کو عملی بنانا ہے. بے عملی غفلت میں سے نکلنا ہے. تبلیغ میں نکلنا یعنی غفلتوں میں سے نکلنا, گھروں میں سے نکلنا نہیں کہ گھر سے نکل گئے. گھر سے نکلنا تو ہے, غفلتوں میں سے نکلنا, گناہوں میں سے نکلنا, من چاہی میں سے نکل جانا. اب من چاہی نہیں کرنے کی, اللہ چاہی کریں گے. یہ مطلب ہوتا ہے تبلیغ کا. اس لیے جب اچھا وقت گزرتا ہے جماعتوں میں پھر آدمی کی زندگی بدل جاتی ہے. گناہ چھوٹ جاتے ہیں, فرائض ادا ہوتے ہیں, دوسروں کے حقوق جو ہوتے ہیں وہ بھی آدمی ادا کر دیتا ہے, اور توبہ کر کے اپنی زندگی صاف بناتا ہے. پھر اس کی زندگی میں برکت ہوتی ہے, اس کے مال میں برکت ہوتی ہے, اس کے اولاد میں برکت ہوتی ہے, اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے. یہ سب انعامات ملتے ہیں.
اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. پریشانیاں کا علاج ہے. آج دنیا پریشان ہے، ہر طبقہ پریشان ہے. حاکم حکومت میں، تاجر تجارت میں، مالدار مالداری میں، ہر طبقہ پریشان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ رہبری فرمائی ہے کہ اللہ کے دین کی محنت کو ضرور کیا کرو. یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. کسی جگہ داخل ہونے کے لیے پہلے دروازے پر جائے گا. دروازے پر نہیں جائے گا تو اس میں کیسے داخل ہوگا؟ کہ اللہ کے دین کی محنت کیا کرو، ضرور کیا کرو، کیونکہ یہ محنت جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. تو یہ محنت میں چلے کہ دروازے پر پہنچ گئے. اس لیے یہ محنت گھر پر رہ کے بھی کرنی ہوتی ہے، باہر نکل کے بھی کرنی ہوتی ہے. واپس آ کے بھی کرے، نکل کے بھی کرے. جیسے کھانے پینے کی محنت، کھانے کمانے کی محنت لوگ کرتے ہیں، اس سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ اللہ کے دین کی محنت ضرور کیا کرو. یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. دوسری بات یہ فرمائی کہ اس کی وجہ سے اللہ تمہاری پریشانیوں کو اور تمہارے غموں کو اٹھا لیں گے. پریشانی ختم ہو جائے گی. پریشانی ختم ہو جائے گی، سکون نازل ہوگا، برکتیں نازل ہوگی، دعائیں قبول ہوگی. اس لیے کام کو سمجھنا ہے. بغیر سمجھے جو کرے گا وہ بغیر سمجھے چھوڑ بھی دے گا. ایسا ہی ہوتا ہے کہ کچھ دن چلے پھر چھوڑ کے بیٹھ گئے. ہاں، کیوں کہ بغیر سمجھے چلے تھے، بغیر سمجھے بیٹھ بھی گئے. کیا لینا کیا دینا. اور سمجھا ہوا ہوگا تو کیا چھوڑے گا؟ سمجھا ہوا نہیں چھوڑتا. وہ جانتا ہے نفع، جانتا ہے نقصان. جس کا نفع نقصان سمجھ میں آئے اس کو آدمی نہیں چھوڑتا. ہم نے اپنی غلطی سے اپنے دین کے نفع نقصان کو نہیں سمجھا ہے، اس لیے جہالت میں ابھی ہیں ہم. اگر اللہ کے دین کی محنت کی توفیق ہو گئی تو جہالت میں سے نکل جائیں گے. اپنی فکر ہو جائے گی، اپنی فکر ہو جائے گی کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، مر کر کے جواب دینا ہے. دو بیماری لگ گئی ہے. ایک بیماری یہ لگ گئی ہے ہم لوگوں کو کہ ہم موت کو بھول گئے ہیں. جو مر گیا وہ مر گیا، اس کو دفنا دیا، یہی مرنے والا تھا، ہمیں تو مرنا ہی نہیں. سمجھ میں آئی نا بات؟ حالانکہ یہ آتا ہے کتابوں میں کہ جب کوئی مر جاتا ہے اس کے گھر والے روتے ہیں تو موت کا فرشتہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ بگاڑا نہیں ہے، اس کا وقت پورا ہو گیا، اس کی روزی پوری ہو گئی، یہ اب یہاں نہیں رہ سکتا. کیوں کہ اس کا وقت پورا ہو گیا، اس کی روزی پوری ہو گئی، اس لیے میں نے اس کو لے لیا ہے. اور مجھے تو اس گھر میں بار بار آنا ہے جب تک کہ تم میں کا ایک بھی رہے. یہ کہا اس گھر میں میں بار بار آؤں گا جب تک کہ تمہارا ایک آدمی بھی یہاں رہے گا. یہ کہتا ہے موت کا فرشتہ. لیکن موت کو بھلایا ہے. دوسرا اللہ کو بھلایا ہے. سب سے بڑا گناہ یہی کہ اللہ کو بھلایا ہے. اللہ کو بھلانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فکر نہیں ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے.
اللہ نے مجھ پر کچھ ذمہ داری ڈالی ہے، اللہ مجھ سے سوال کریں گے. ہاں یہ بھول گئے، یہ بھول گئے. اگر اللہ کے دین کی یہ محنت ہوتی رہی تو یہ دونوں بیماریاں نکل جائے گی. آدمی موت کے لیے تیار رہے گا، موت کے لیے تیاری کرے گا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر میں رہے گا، کیونکہ ہدایت آئے گی. محنت سے ہدایت آتی ہے، اور ہدایت کے بعد یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے. اس لیے یہ اجتماع کیے جاتے ہیں، اس لیے یہ مجلسیں کی جاتی ہے، یہ محنت کی جاتی ہے. یہ کوئی رواجی بات نہیں ہے، یہ کوئی پروگرام نہیں ہے، یہ تو یہ کام ہے زندگی میں لانے کے لیے. اس لیے ضروری باتیں ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. اس کو ہر آدمی اپنے دل میں بٹھاوے اور جماوے، اور کوئی بھی اس مجمع میں سے محروم نہ جاوے. کوئی بھی اس مجمع میں سے محروم نہ جاوے کہ اتنا بڑا کام ہوا ہے، ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، لاکھوں آدمی کو ہدایتیں ہو گئی ہے، میں کیوں خالی رہوں، میرا گھر کیوں خالی رہے. اس لیے یہاں آپ کو بلایا ہے اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے کہ میری زندگی میں مجھ پر کیا ذمہ داری ہے. عام طور پر لوگ روٹی روزی کی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ کھانا کمانا ہے، بچے پالنے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ کھانا ہے، کمانا ہے، بچے پالنا ہے. لیکن اصل ذمہ داری کیا ہے؟ کیوں اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے؟ یہ اصل ہے. روزی دینے کا وعدہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ میں روزی دوں گا. جیسے زندگی دیں گے ایسے روزی بھی دیں گے. زندگی اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا، ایسے روزی بھی اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی ملے گی، زندگی بھی لکھی ہوئی ملے گی. اگر 100 برس آپ کی زندگی کے ہیں کوئی کاٹ نہیں سکتا اس کو، کوئی دشمن کوئی چیز اس کو کاٹ نہیں. 100 برس پورے ہو جائیں گے جب جائیں گے یہاں سے. تو زندگی بھی اللہ دیں گے، روزی بھی اللہ دیں گے، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. جس دن روزی ختم ہو جائے گی اس دن زندگی ختم ہو جائے گی، جس دن زندگی ختم ہوگی اس دن روزی بھی ختم ہوگی. اس لیے ہم کو روزی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، روزی کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے ساری چیزیں پیدا کر دی تھی. زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، پہاڑوں کو، سمندروں کو. پھر زمین کے اندر کیا کیا چیزیں ہوگی، سونا اور چاندی اور اناج اور فروٹ اور یہ سب اندر یہ بتا دیا. قرآن حدیث میں ایسا ہے. پھر آخر میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا 6 دن شام کو. پہلے آدم علیہ السلام کی ساری آسمان زمین سب. پھر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کو جنت میں رکھا، پھر ان کو زمین پر اتارا. اور زمین پر اتار کر یہ کہا کہ ہم نے تمہاری ضروریات کا سارا سامان بنا دیا ہے. سورج بھی بنایا، چاند بھی بنایا، ہوا، پانی، آگ، جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ سب میں نے بنا دی ہے. اور جتنی مخلوق ہیں وہ تمہاری خدمت کے لیے بنی ہے. ہوا خدمت کرے گی، چاند سورج خدمت کریں گے، جانور آپ کی خدمت کریں گے. ہاں، جانور کبھی ہڑتال نہیں کریں گے جیسے مزدور لیبر ہڑتال کرتے ہیں کہ ہم کام نہیں کرتے. جانور کبھی ہڑتال نہیں کریں گے. ہاں، اگر آپ نے بھینس پالی ہے تو بھینس چارہ کھائے گی، دودھ دے گی. گھوڑا پالا ہے تو چارہ کھائے گا، آپ کی سواری کے لیے تیار رہے گا، آپ لگام کے لیے تیار، رسی کے لیے تیار، سب کے لیے تیار. ہاتھی پالا ہے تو وہ بھی تیار ہے.
ورنہ ہاتھی کتنا طاقتور ہے، کتنا خطرناک ہے، لیکن وہ پابند ہے آپ کا. وہاں دہلی نظام الدین میں عید کے دن، اب تو نہیں آتے، پہلے آتے تھے، ہاتھی والا جو ہے وہ وہاں آتا تھا، نظام الدین محلے، مسلمانوں کا محلہ، عید کا دن، تو وہ ہاتھی لا کے کھڑا کرے وہیں مسجد کے پاس. بچے ہاتھی سے کھیلے، یوں پیسے ڈالے، عید کے دن پیسے تو ہوتے ہیں بچوں کے پاس، تو روپیہ یہ پیسہ ڈالے، تو ہاتھی وہ روپیہ لے کر کے اوپر دے، اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ جو چارہ دیا ہے وہ چارہ خود کھاتا ہے، جو پیسہ ہوتا ہے وہ اوپر دیتا ہے. یہ میں نے خود دیکھا. اور وہ بچوں کو پیسے لے کے بٹھاتا ہے ہاتھی پر، جیسے چڈول والے بٹھاتے ہیں. وہ ہاتھی کچھ نہیں کہتا، سب تابع ہے وہ. پابند، یہ کیوں کہ اللہ نے ہر چیز کو انسان کی خدمت کے لیے پابند کیا ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ زمین کی تمام چیزیں تمہاری خدمت کے لیے میں نے پیدا کر دی ہے. سمندر بھی آپ کی خدمت کے لیے ہے. جہاز چلاتے ہیں، بڑی بڑی تجارتیں ہوتی ہیں، سمندر کے راستے سے مال جاتا ہے ادھر سے ادھر، لوگ کماتے ہیں. سمندر میں سے مچھلی بھی نکالتے ہیں مچھیرے، اور موتی نکالنے والے موتی نکالتے ہیں. سمندر کچھ نہیں کہتا. ہاں، کیوں کہ سمندر پابند ہے. جب تک اللہ کا حکم ہے وہ پابند. ہاں، جب دوسرا حکم آئے گا پھر سمندر ہلاک کرے گا لوگوں کو، پانی چڑھے گا. تو یہ بتایا تھا آدم علیہ السلام کو کہ تمہاری تمام ضرورت کی، سہولت کی چیزیں میں پیدا کر چکا ہوں. اب تم یہ سمجھو کہ تمہیں کیوں پیدا کیا ہے. آدم علیہ السلام کو بتایا کہ تمہیں کیوں پیدا کیا ہے، تمہیں زمین پر کیوں اتارا ہے، زمین پر کیوں آباد کیا ہے. تو بتایا کہ آپ کو اس لیے آباد کیا ہے کہ اب ہمارے پاس سے، یعنی آسمان سے وحی آئے گی، حکم آئیں گے، دین آئے گا. اس دین کو دنیا میں عمل کر کے پھیلانا یہ آپ کا کام ہے. آدم علیہ السلام سے یہ کہا جو اس دین کا پابند ہوگا وہ کامیاب ہوگا، جو دین کا پابند نہیں ہوگا وہ ناکام ہوگا. یہ سمجھایا، وہ یہ بتایا. جو دین کا پابند ہوگا وہ کامیاب ہوگا، جو دین کا پابند نہیں وہ نامراد ہوگا. چاہے اس کو حکومت ملے، دولت ملے، زمین ملے، مال ملے، مگر اگر دین نہیں ہے تو وہ نامراد ہے. یہ بتایا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. ہماری طرف سے ہدایتیں آئے گی، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ مشقت میں نہیں پڑے گا، ہاں وہ کامیاب ہو جائے گا. یہ کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اور جو اس سے منہ موڑے گا، ہاں اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اس کی قبر بھی تنگ ہو جائے گی، زندگی بھی تنگ ہو جائے گی، قبر بھی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت میں اندھا اٹھے گا. اس لیے میرے دوستو، ہماری زندگی کی ضرورت الگ ہے، زندگی کا مقصد الگ ہے. زندگی ضرورت تو کھانا پینا، کپڑا، مکان، شادی، یہ ضرورت کہلاتی ہے. یہ تھوڑی ہوتی ہے، یہ تھوڑی ہوتی ہے، کیونکہ ضرورت ہے، ضرورت تھوڑی، وہ تھوڑے سے ہی پوری ہو جاتی ہے. آدمی 100 میٹر کپڑا نہیں پہنتا، چاہے اس کے کپڑے کی بڑی دکان ہو، جب بھی وہ 100 میٹر کپڑے پہنے گا، وہ 2-4 میٹر میں اس کا بن جائے گا، اتنا ہی وہ پہنے گا. وہ 100 کلو نہیں کھائے گا،
ہاں چاہے کتنا بڑا تاجر ہو اناج کا، وہ تھوڑا ہی کھائے گا. یہ بھی بتایا کل متاع دنیا قلیل، دنیا کا نفع تھوڑا ہے، اس کو یاد رکھو. اس کا نفع تھوڑا. لاکھوں روپیوں کا مالک ہے، کروڑوں کا مالک ہے، تو کیا کرے گا؟ اس کو حفاظت کرے گا اور کچھ نہیں کرے گا. کمائے گا، حفاظت کرے گا، پھر مرے گا تو چھوڑ کے مر جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آدمی کا بچہ یہ کہتا ہے کہ یقول ابن آدم مالی مالی، میرا مال ہے میرا مال ہے. فرمایا اس کا کچھ نہیں ہے. جو کھا لیا ختم کر لیا وہ اس کا ہو گیا، پہن لیا پرانا کر لیا وہ اس کا ہو گیا، یا پھر اللہ کے نام کام پر لگا دیا وہ اس کا ہو گیا. بس باقی وہ اس کی نگرانی کرنے کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے ہے. اس لیے جتنی دنیا بڑھے گی اتنے ٹینشن اور پریشانیاں بڑھے گی. چین نہیں ہوگا، چین نہیں ہوگا. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خواہشوں کا پورا ہونا خواہشوں کے پیچھے لگنے سے نہیں ہوگا، بلکہ خواہشوں کو توڑنے سے خواہشیں پوری ہوگی. جیسے روزہ دار خواہش چھوڑ دیتا ہے تو خواہشوں کے بہت سے سامان رمضان میں ہوتے ہیں، کھاؤ پیو، کتنی نعمتیں آتی ہیں، لوگ کتنوں کو کھلاتے بھی ہیں. خواہش توڑنے سے خواہشیں پوری ہوتی ہے، خواہشوں کے پیچھے پڑنے سے خواہشیں پوری نہیں ہوتی. ہم خواہشوں کے پیچھے پڑے ہیں، اس لیے ہماری خواہشیں پوری نہیں، محنتی تھک جاتے ہیں. ہو جائیں وہیں کہ وہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اس کام کا مقصد سمجھنا ہے کہ یہ جو کام اللہ نے ہم کو دیا ہے یہ ہمارا اصلی کام ہے. یاد رکھو کیا ہے اصلی کام، یعنی دنیا میں بھی یہ کام ہمارے ساتھ رہے گا اور آخرت میں بھی ساتھ رہے گا. باقی جتنی چیزیں ہیں ہمارے پاس وہ عارضی ہے، ٹائم پروائڈ کو کہتے ہیں. جتنی بھی چیزیں، حاکم کی حکومت عارضی ہے. اگر وہ پاس ہو گیا تو 5 سال رہے گا اپنے عہدے پر، پھر وہ بھی زندہ رہے تو مر گیا تو اسے بھی کم ہو جائے گا. ایسے ہر نعمت عارضی ہے، تھوڑی دیر کی ہے. زندگی ہو، مال ہو، نعمتیں ہو، کوئی بھی چیز ہو عارضی ہے. آپ کے کپڑے عارضی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہے، اترتے ہیں بدلتے ہیں، پھر موت آئے گی تو بالکل اتر جائیں گے. دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے عارضی بنایا ہے، دائمی نہیں بنایا. یہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی کہ کبھی نہیں ہوگا. زمیندار کی زمین، مالدار کی مالداری، عہدیدار کی عہدیداری، کوئی چیز خوبصورت کی خوبصورتی کوئی چیز نہیں، عارضی ہے، تھوڑی دیر کی بات. لیکن دین اور ایمان، یہ دین ایمان عارضی نہیں ہے. دین ایمان ہمیشہ کے لیے ہے. یہ اس کے ساتھ جائے گا، دنیا میں بھی ایمان کے ساتھ رہے گا اور قبر میں بھی ایمان کے ساتھ جائے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ بھیانک نہیں دیکھا. کیوں بھائی سو رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. ایسا سنو کہ دوسرے کو سنا سکو، ہاں، تاکہ دوسرے کو بات پہنچا سکو کہ یہ بات سنی تھی وہاں. یہ مطلب ہے ایسا سنو. تعلیم بھی ایسی سنو کہ اپنے گھر والوں کو تعلیم سنا سکو کہ آج مسجد میں یہ حدیث سنی تھی، تو جہالت دور ہوگی، نہیں تو نہیں دور ہوگی. ہاں، کہ آج مسجد کی تعلیم میں یہ حدیث سنی تھی، اپنے بیوی بچوں کو بتاؤ جا کے. ایسا سنو، سمجھ میں آئی بات. یہاں بھی ایسا سنو کہ جا کے کسی کو بتا سکو کہ یہ بات سنی تھی وہاں. اس لیے یہ کرنا ہے، یہ کرنے کے لیے کہا ہے، تو ہوگی تبلیغ.
اس لیے سننے کی ذمہ داری ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ میں نے کوئی منظر، کوئی جگہ قبر سے زیادہ بھیانک نہیں دیکھی. بہت بھیانک جگہ ہے یہ، لوگ جانتے نہیں ہیں. حالانکہ ہر ایک کو اپنی قبر سے معاملہ پڑے گا، یہ طے ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ فرمایا کہ اس زمین سے، اس مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، پھر دوبارہ اسی میں تم کو لوٹا دیں گے، پھر اسی میں سے تم کو قیامت میں نکالیں گے. یہ فیصلہ ہے، یہ نہیں بدلے گا. یہ فیصلہ ہے. زمین سے تم کو پیدا کیا ہے، پھر دوبارہ تم کو زمین میں لوٹاویں گے، پھر تم کو زمین میں سے دوبارہ زندہ کر کے نکالیں گے. جب مردے کو دفناتے ہیں تو وہ آیت پڑھتے ہیں مٹی ڈالتے ہوئے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی سے تم کو پیدا کیا، اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اسی میں تم کو دوبارہ نکالیں گے. یہ فیصلہ ہے اللہ کا، یہ نہیں بدلے گا. ہاں، سب کے ساتھ، ملک کا صدر ہو، ملک کا حاکم ہو، کچھ بھی ہو، کروڑ پتی ہو، اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا. اس کو مٹی سے پیدا کیا، دوبارہ اس کو لے جائیں گے اور پھر اس کو نکالیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ بھیانک نہیں دیکھا. ہاں، وہ بہت بھیانک جگہ ہے، اس لیے اس کی تیاری کرو. پھر فرمایا کہ قبر یا تو جنت کا باغ بنے گا یا پھر دوزخ کا ایک گھڑا بنے گا، کھڈا. یہ منظر ہے. اللہ نے دنیا کی زندگی اس لیے بنائی ہے کہ آدمی اس میں رہ کر کے اپنی قبر کا، اپنی آخرت کا فکر کرے. اور فکر کرنے کے لیے یقین ہونا ضروری ہے. ہمارا یقین کمزور ہو گیا ہے. باتیں سنتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، جیسے اخبار دیکھتے ہیں پھر ختم، نیوز پیپر دیکھا پھر کچھ نہیں. ایسے ہی کہ نہیں، یقین بننا ضروری ہے. اللہ نے جو بات کہی ہے، رسول نے جو بات کہی ہے، وہ بہت پکی ہے، بدلے گی نہیں. اور ابھی آئی ہی نہیں. دنیا کی جو خبریں آتی ہیں وہ تو پہلے ہو چکی پھر آتی ہے. کوئی کام، کوئی بات پہلے ہو گئی کہیں، وہ یہاں آئے گی، وہ تو ہو چکی. جو باتیں اللہ رسول اب بتائیں گے وہ بھی ہوئی نہیں ہے، ہونے والی ہے. اس لیے اس کی فکر کرنی ضروری ہے. تو یقین بنانے کی ضرورت ہے. مصیبت یہ ہے کہ ہمارے اللہ رسول کی بات پر یقین نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. دعوت کی محنت ایسی ہے کہ اگر اس میں آدمی چلا اور محنت، اس کا یقین بڑھے گا اندر. ہاں، کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، اور اللہ نے جو بات کہی ہے وہی حق ہے، اس کے خلاف نہیں ہوگا. جس میں اللہ نے نفع بتایا اس میں نفع ہے، جس میں نقصان بتایا اس میں نقصان ہے. یہ یقین بننا ضروری ہے. کلمے کا یہی مطلب ہے. کلمہ پڑھا یعنی کلمے والا یقین بنایا. اللہ اور آخرت اور قبر اور قیامت اور جنت اور جہنم، یہ سب یقین کرنے کی چیزیں ہیں. اس کو سننا بار بار، اس کو بولنا بار بار، تاکہ یقین آئے کہ آدمی یا جنت کی طرف جائے گا یا جہنم کی طرف جائے گا مر کر کے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کے یہ فرماتے تھے کہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس سے قبضے میں میری جان ہے، کہ موت کے بعد کوئی ٹھکانہ نہیں، یا جنت ہوگی یا دوزخ ہوگا. تیسری جگہ نہیں. تیسری جگہ یہ تھی، وہ ختم ہو گئی. اس لیے اس کا یقین بنانا ہے. دین کی دعوت میں، دین کی محنت میں چلیں گی تو یقین بنے گا اندر. پھر وہ یقین چلائے گا. اللہ کا یقین، اس کی قدرت کا یقین، اس کے فیصلوں کا یقین، اس کے خزانوں کا یقین، یہ بنانا ہے دعوت کے ذریعے سے، تاکہ عمل کرنا آسان ہو جائے. جب یقین بنے گا تو عمل آسان ہو جائے گا. یقین نہیں بنتا تو آدمی پھنسا رہتا ہے اپنی بات میں، اور یقین آ جاوے تو پھر اس یقین کے تحت میں آدمی چلتا ہے. اس لیے کہتے ہیں دین کی محنت کرو، دین کی دعوت دو.
اللہ نے اپنی قدرت سے بڑے بڑے کام کیے ہیں، بڑے بڑے کام جو نہیں ہو سکتے تھے وہ قدرت سے کیے ہیں۔ ہاں، جب جالین میں بیٹھو گے اور بات سنو گے تو اللہ کی قدرت کی باتیں آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور اللہ نے آگ کو باغ بنایا۔ ہاں، کہ آگ نہیں جلاتی، وہ تو قدرت سے جلاتی ہے۔ جب قدرت چاہے کرے گی تو اللہ آگ کو ٹھنڈی کرے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر سوکھ گیا اور ان کو پار کر دیا۔ یہ قصے سنتے ہیں روزانہ۔ یہ قدرت کی باتیں ہیں کہ اللہ نے اپنی قدرت سے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ موت کو پیدا کیا، حیات کو پیدا کیا ہے۔ موت قدرت سے آتی ہے، حیات قدرت سے آتی ہے۔ اللہ کی قدرت کو سنو، اللہ کی قدرت کو سمجھو۔ جنت بنائی ہے اپنی قدرت سے، دوزخ بنائی ہے اپنی قدرت سے۔ تو جب اللہ کی قدرت کی بات سنیں گے تو اللہ کی قدرت کا یقین آئے گا، نہیں تو ادھر ادھر کی ہو۔ اس لیے دعوت کی ایک غرض یہ ہے کہ ہمارا یقین بنے اللہ پر، اس کی قدرت پر، اس کے وعدوں پر کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ یہ روزی کی برکت نماز سے آئے گی۔ یہ فرمایا روزی کی برکت نماز سے آئے گی، کہ نماز ہوئی کہ روزی کی برکت آ جائے گی۔ اس کا یقین بننا چاہیے، پھر نماز پڑھے گا اور روزی کی برکت لے گا، نہیں تو نماز کھو کر کے روزی کمائے گا۔ نماز گئی اور روزی کمائی، اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی، اس کی محتاجی ختم نہیں ہوگی۔ یہ روزی کی برکت کہ وہ نماز میں ہے، اخلاق کا سدھار کہ وہ نماز میں ہے۔ یہ باتیں ہیں کہ نماز برائیوں سے روکے گی۔ تو میرے بھائیوں، ہماری دعوت سب سے پہلے اللہ کی باتوں کا یقین پیدا کرنا، اسی قدرت کا یقین پیدا کرنا کہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوگا۔ جیسے حیات اور موت کے اللہ کے قبضے میں ہے اور کسی کے قبضے میں نہیں ہے، ایسے حیات اور موت کے بیچ میں جتنے کام ہیں، مالدار ہونا، غریب ہونا، بیمار ہونا، تندرست ہونا، چھوٹا ہونا، بڑا ہونا، یہ سب باتیں بھی اللہ سے اور اس کی قدرت سے ہے۔ جیسے حیات اور موت دو بارڈر ہیں، اس کے بیچ میں جتنے کام ہیں وہ بھی اللہ کی قدرت سے ہوں گے۔ اس لیے اللہ کی قدرت کو سمجھنا، پھر اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانا کہ اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کا کیا راستہ ہے۔ تو اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کا ہے، وہ فائدہ تھوڑا، وہ دنیا کی چیزیں ہیں۔ اللہ نے دنیا کی چیزیں پیدا کی ہیں اور اپنی قدرت سے فائدہ پہنچاتے، زمین سے فائدہ پہنچاتے ہیں، زمین سے فائدہ پہنچاتے ہیں۔ پھل آیا، اناج آیا، سونا آیا، چاندی آیا، پیٹرول آیا، یہ زمین سے، یہ فائدہ تھوڑا، یہ فائدہ تھوڑا اس لیے ہے کہ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو چیزوں سے جو فائدہ ہوگا وہ تھوڑا، وہ پالنے کے لیے ہے کہ یہ فائدہ دے کر اللہ پالیں گے۔ پانی کا فائدہ، آگ کا فائدہ، ہوا کا فائدہ، یہ جو اسباب اللہ نے پیدا کیے ہیں اس کے فائدے ہیں، لیکن وہ تھوڑے۔ دوسرا اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانا، وہ اللہ نے اعمال دیے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، جو اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھائے ہیں، عبادت میں، اخلاق میں، لین دین میں، رہن سہن میں ہمیں اعمال دیے ہیں۔ وہ اعمال کہ اس کا نفع تھوڑا نہیں ہوگا، اس کا نفع بہت ہوگا۔ وہ تھوڑے نفع کے لیے نہیں ہے کہ اس کا نفع بہت، کہ وہ اعمال کر کے اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ فائدہ تھوڑا نہیں ہوگا، بلکہ یہ فائدہ زیادہ ہوگا اور ہمیشہ کا ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنی زندگی اعمال پر ڈالی اور اعمال سے فائدہ اٹھایا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جات بھائی ہیں، ان کے 3 بیٹے تھے، ان سب سخی تھے۔ ایک بیٹے کا کسی سے معاملہ تھا، کسی کو دیا تھا مال ادھار،
پیسے دیے تھے ادھار. تو وہ آدمی آیا اور کہا کہ آپ کے پیسے میرے ذمہ باقی ہیں. میرے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن میری ایک زمین ہے, وہ آپ ان پیسے کے بدلے میں لے لو. وہ آدمی کہتا تھا کہ وہ زمین زیادہ اچھی نہیں تھی اور تو مجھے اپنا قرض چکانا تھا, اس لیے میں نے ان کے سامنے یہ بات کی. یہ زمین ہے, آپ لے لو, آپ کی رقم میرے اوپر باقی ہے. اس زمانے میں لوگ وعدے کے پکے ہوتے تھے, جس کا لیا اس کا دیا. آج کی طرح سے نہیں کہ قرض حسنہ لیا اور جب لینے گئے تو ہنس دیا کہ بھائی ہمارا قرضہ تو ہے, ہنس دیا, کیونکہ قرض حسنہ ہنس دیا. ایسے نہیں کرتے تھے وہ. ہاں, کافر ہوتے تھے وہ بھی وعدے کے پکے ہوتے تھے. ہاں, یہ خوبی تھی ان کے اندر کہ وعدہ ہے. تو اس لیے وہ زمین والا لے کر آیا کہ میری زمین ہے, آپ لے لو, آپ کی رقم میرے ذمہ باقی ہے. وہ کہتا ہے زمین تو زیادہ اچھی نہیں تھی مگر مجھے اپنا قرضہ اتارنا تھا. تو وہ جعفر رضی اللہ عنہ کے بیٹے بہت شریف تھے, بہت سخی تھے, وہ بھی جانتے تھے. انہوں نے وہ زمین قبول کر لی, اچھی بات. پھر مصلی بچھا کر اس زمین پر 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا مانگی. دعا مانگ کر اپنے نوکروں سے کہا مصلی اٹھا کر کہ یہاں کھودو. تو وہاں کھودا تو بہترین پانی نکلا, زمین قیمتی ہو گئی. یہ مثال میں نے دی اللہ کے دیے ہوئے عمل سے فائدہ اٹھانا, یہ عمل کا فائدہ. کہ زمین زیادہ اچھی نہیں تھی, اب پانی والی ہو گئی, کچھ میٹھا پانی نکلا تو وہ زمین قیمتی ہو گئی. نماز کا فائدہ کہ نماز پڑھ کر اللہ سے لیا, اللہ نے میٹھا پانی دیا. اگر ہماری نماز ایسی ہو جائے تو پھر ہمارا نفع بڑھ جائے گا, کیونکہ ہر عمل کا نفع وہ بے حساب ہے. جی ہاں, اس لیے دعوت عمل کی ہوتی ہے کہ اپنے عمل کو ایسا بناؤ کہ پھر اللہ کی قدرت سے لیتے رہو. جی ہاں, لیتے رہو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ہم نے بھوک میں بہت زندگی گزاری, بہت بھوک آئی, بے ہوش ہو جاتے تھے ہم بھوک سے, ہمارے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں ہوتا تھا, آپ کے پاس ہوتا تو ہم کو کھلاتے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو کچھ کھجوریں دی کہ ابو ہریرہ یہ لو, اور اپنے جھولی میں ڈال کر کے اس کو اپنے پاس رکھو اور نکالتے رہو, کھاتے رہو. وہ تھیلی کو اونٹی مت کرنا, بس ان سے نکالتے رہو, کھاتے رہو. تو میں نے وہ تھیلی لٹکا رکھی اپنے پاس اور نکالتا تھا اور ضرورت پڑی کھاتا تھا. کوئی آیا تو اس کو بھی کھلاتا تھا. کہتے میں کھاتا رہا, کھلاتا رہا, وہ اندر سے ختم ہی نہیں ہوتا تھا, یہاں تک کہ حضور کی وفات ہو گئی. اور میرا چالو ہے کام, لوگ آ رہے ہیں, باہر سے مہمان آ رہے ہیں, جماعتیں آ رہی ہیں, تو میں نکال کے کھاتا تھا. پھر ابو بکر کا دور آیا, 2 سال وہ رہے اور میرا یہ کام جاری ہے. اندر سے کھجوریں آ رہی ہے, لوگ آ رہے ہیں, کھلا رہے ہیں, کھا رہے ہیں. ابو بکر کا دور بھی ختم ہو گیا. پھر عمر کا دور آیا, 12 برس کی ان کی خلافت حضرت عمر کی. تو ان کے دور میں بھی یہ میرا کام جاری ہے کہ اندر سے کھجوریں آ رہی ہے, کھا رہے ہیں, کھلا رہے ہیں, لوگوں کو دے رہے ہیں, مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں. پھر حضرت عمر کا دور بھی ختم ہو گیا, ان کا بھی انتقال ہو گیا. پھر عثمان کا دور آیا اور میرا یہ کام چالو ہے. حضرت عثمان کے دور میں ہوا فتنہ اور لوگوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا. یہ ہو گئی مصیبت. اس فتنے کے زمانے میں حضرت عثمان کی جان بھی گئی اور میری یہ تھیلی بھی کٹ گئی. یہ قصہ حدیثوں میں ہے. یہ کیا قدرت سے فائدہ اٹھانا. کماتے تو اتنا نہیں مل رہا, کتنے سال ہو گئے. تو میں نے کہا عمل سے جو فائدہ ہوگا وہ تھوڑا نہیں ہوگا, وہ بہت ہوگا. اللہ نے ہر عمل میں یہ بات رکھی ہے.
یہ زندگی اگر عمل پائی اور وہ عمل اللہ کے حکم کے مطابق، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اچھی نیت کے ساتھ وہ عمل ہوا، کہ اس کا جو نفع ہوگا وہ تھوڑا نہیں ہوگا، وہ بہت ہوگا. اس لیے دعوت ہے عمل کرنے کی کہ عمل بناؤ. ایمان کا نفع کہ ایمان کا نفع بہت زیادہ. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہاں اس کا نفع بہت زیادہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ کلمہ برابر لوگوں کو نفع دیتا رہے گا، مصیبتوں کو اور بلاؤں کو دور کرتا رہے گا یہ کلمہ، جب تک کہ لوگ اس کے حق سے بے پرواہی نہ کریں. کہ اس سے حق سے بے پرواہی کیا کہ اللہ کا دین مٹ رہا ہو اور اس کی کوئی کوشش نہ ہو رہی ہو، یہ اس کی بے پرواہی ہے. اب کلمے کا نفع نہیں ہوگا. کلمے کا نفع جب ہوگا کہ اللہ کا دین زندہ ہو رہا ہو، اللہ کی باتیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لوگ سیکھ کر کے سمجھ کر کے دنیا میں پھیلاویں کہ یہ کلمے کا اب یہ کلمہ نفع دے گا. نماز نفع دے گی. جی ہاں، نماز کا نفع بہت زیادہ. حدیث میں ہے کہ نماز نور ہے، اپنی زندگی کو نورانی بناؤ نماز کے ذریعے سے. کہ زکوٰۃ کا نفع بہت زیادہ. ہاں، کہ جو مال جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی اس کا مال آگ میں اور پانی میں برباد نہیں ہوگا، مال کی حفاظت ہو جائے گی اور مال میں برکت بھی ہوگی. ایسے ہر عمل میں عمل کا نفع، کہ عمل کا نفع تھوڑا نہیں، بہت چیزوں کا نفع تھوڑا. عمل کا نفع چاہے جتنا کماؤ، لیتے رہو لیتے رہو، وہ تمہارے ہی لیے ہوگا. آدمی اگر اناج جمع کرے کھائے گا تھوڑا، کیوں؟ اس زیادہ طاقت نہیں ہے. لیکن عمل دین کا کہ جتنا کماؤ. اس لیے جو پہلے حضرات گزرے تھے وہ اپنی زندگی عملی بناتے تھے. اللہ کے راستے میں نکل کر بھی عمل کرتے تھے، اپنے گھر پر بھی عمل کرتے تھے. جی ہاں، زندگی عمل والی. کیوں کہ عمل کا نفع ہمیشہ. اس لیے میرے بھائیوں یہ دعوت عمل ہے. جب ہماری زندگی عمل والی بنے گی تو اعمال میں اثر بھی ہے، اجر بھی ہے. دونوں باتیں ہیں. عمل کا اثر بھی ہے اور اس کا اجر بھی ہے، یعنی ثواب بھی ہے. دونوں. ہر عمل کا الگ الگ اثر بتایا ہے. کہ ایمان اور دین اور کلمہ زندہ ہو گیا کہ کیا اثر ہوگا؟ کہ اللہ کلمے والوں کو عزت دے گا. اس کا اثر ہے یہ کہ کلمے والوں کی عزت ہو جائے گی، ایمان والوں کی عزت ہو جائے گی. عزت کا کیا مطلب ہے؟ لوگ سلام کریں گے اس کو کہ نہ. سلام والی عزت تو تھوڑی دیر کی ہے. جب تک وہ کرسی پر رہے لوگ اس کو سلام کریں گے، جب اس کی کرسی ختم ہوگی سلام بھی ختم ہوگی. ہمارے یہاں عزت کا مطلب یہ ہے کہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہمارے پاس ہے لوگ ہم سے لیں گے، ہم سے سیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے. اس لیے ہم آگے ہوں گے، وہ پیچھے ہوں گے. ہاں، ہم سکھانے والے ہوں گے، وہ سیکھنے والے ہوں گے. لوگ اپنی غلط زندگیوں کو ہمارے پاس آ کر سدھاریں گے. جیسے ڈاکٹروں کے پاس جا کے بیماری کا علاج کراتے ہیں، اپنی غلط زندگی کا علاج ہم سے کرائیں گے. یہ ہماری زندگی غلط ہے، ہمیں راستہ بتاؤ. جب ایمان کی محنت ہوگی تو یہ ہوگا. چنانچہ آج یہ ہوا کہ جب ایمان کی محنت ہوئی لوگ اپنی غلط زندگی لے کر آتے ہیں. میری زندگی ایسی ہے، میں کیا کہوں؟ تو اللہ ہم کو استاد بنائے گا. ہاں، کہ لوگوں کو خیر سکھانے والے. حدیث شریف میں ہے کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بناوے. یہ عزت ہے ہماری. اگر کلمے کی محنت ہوئی تو اللہ ہمیں آگے کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ فرماتے تھے کہ ہماری زندگی ایسی تھی کہ ہم کو اونٹ چرانا بھی نہیں آتا تھا. ایک دفعہ سفر میں کہیں جا رہے تھے تو چلتے چلتے ایک دم اٹک گئے. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، کیسے اٹک گئے؟ کوئی جانور ہے سانپ پیچھو کہ نہیں؟ مگر مجھے ایک بات یاد آ گئی. وہ کیا کہ پہلے ہم یہاں اونٹ چرانے کے لیے آتے تھے. یہ جگہ ہے
اور اونٹ چلا کر جب گھر جاتے تھے تو گھر کی عورتیں ہمیں لتاڑتی تھی. یہ خطاب کا بیٹا بالکل پاجی ہے, اسے کچھ آتا نہیں, اونٹ چلانا بھی نہیں آتا. عورتیں ہم کو لتاڑتی تھی اور کھانے کے لیے تھوڑی سی کشمش دے دیتی تھی. یہ ہماری زندگی تھی, کوئی قیمت نہیں. اور آج کیا, آج اللہ نے ہم کو عزت دی ہے کہ مدینے سے کوئی بات جاتی ہے تو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں, لوگ انتظار کرتے ہیں کہ امیر المومنین نے کیا حکم بھیجا ہے, امیر المومنین نے کیا رہبری کی ہے, کہ یہ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے. تو یہ عزت میرے دوستو ایمان کا اثر ہے. جب ہمارے اندر ایمان پیدا ہوگا تو لوگ ہم سے بھلائی لیں گے, ہم بھلائی کے استاد بنیں گے, ہم لوگوں کی آخرت بنانے والے بنیں گے. صحابہ جب دنیا میں پھرتے تھے تو لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم تمہارے ملک میں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ تمہارے ملک کی کرنسی ہائی ہے, تو ہم تمہارے ملک میں کمانے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم تو تمہارے ملک میں اس لیے آئے ہیں کہ تمہارے ملک میں ایسی محنت کریں کہ اللہ ہماری آخرت بنا دے, اور تمہاری دنیا بھی صحیح ہو جائے, تمہاری آخرت بھی صحیح ہو جائے. ہمارے عزائم آخرت بنانے کے ہیں, تمہاری اور ہماری آخرت بنے, دنیا کی تنگیوں میں سے نکل جائیں اور ایک صحیح راستے پر آ جائیں. وہی ہمارا کام ہے کہ لوگوں کو تنگیوں میں سے نکالنا. آپ دنیا کا سفر کرو اور ملکوں میں سفر کرو, پتہ چلے گا کہ لوگ کتنی تنگیوں میں ہیں اور کتنی پریشانیوں میں ہیں. ہاں, اور جب ان کو یہ راستہ ملتا ہے دین ایمان کا تو کہتے اس راستے میں تو بڑی سہولتیں ہیں, بڑی برکتیں ہیں. ہم لوگ عراق سفر میں تھے, بہت سال ہو گئے, عراق گئے تھے ہم. پہلا جو اجتماع گجرات میں ہوا تھا چھاپی میں, بہت سال ہو گئے اس کو. تو ہماری جماعت عراق گئی تھی 4 مہینے کی, 4 مہینے لگائے. لوگوں کی تشکیل کرتے تھے, ہمارے ساتھ نکلو, نکلتے تھے لوگ, پیسے جمع کراتے تھے کھانے پینے کے. تو کھانا پینا اور محنت کرنا سب ہو رہا تھا. وہ کہتے تھے کہ جو پیسے آپ نے ہم سے جمع کیے ہیں, ان کا ایک سکہ ہوتا تھا دینار, جیسے ہمارا روپیہ ہے دینار, 1 دینار جمع کرایا اور 3 دن پورے ہوئے تو کچھ بچ گئے, وہ ہم نے واپس کیے حساب سے. تو وہ کہتے ہیں بچ بھی جاتے ہیں, ہاں بچ جاتی ہے آپ کے حساب سے. ہاں, یہ ہمارا تو جب جماعت میں نہیں ہوتے تو بہت خرچ ہو جاتے ہیں وہاں. میں کہتے ہوں ہم نے آپ کو پیاسا بھی نہیں رکھا, بھوکا نہیں رکھا, بغیر چائے کے نہیں رکھا, چائے بھی, کھانا بھی, پینا بھی, سب چیزیں اسی پیسوں میں, اور بچ بھی گئے. یہ کیا بات ہوئی, یہ برکت ہے. ورنہ تو اگر دین نہیں ہوگا تو تنگی, کماتے ہیں پورا ہوتا ہی نہیں ہے. اور یہ کہ کام بھی ہو گیا اور پیسے بچ بھی گئے, حالانکہ ہم نے آپ کو بھوکا پیسہ نہیں رکھا, ہر چیز سے کھلایا پلایا. تو کیا بات ہے کہ پیسوں میں برکت ہو گئی. تو دنیا کی تنگیوں میں سے لوگ نکل جائیں گے اگر اللہ کے دین پر آئے تو برکتیں ہوگی. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو برکت بھی دیتا ہے, بدلہ بھی دیتا ہے. نماز کی برکت بھی ہوتی ہے, نماز کا بدلہ بھی ہوتا ہے. زکات کی بدلہ بھی ہوتا ہے, زکات کی برکت بھی ہوتی ہے. ہر چیز کی برکت اور بدلہ دونوں ملتے ہیں. شرط یہ ہے کہ اپنی زندگی کو قربانی پر لاوے, یہ شرط ہے. اس لیے میں نے کہا ہر کام میں اجر بھی ہوتا ہے, اثر بھی ہوتا ہے. اثر تو یہ ہے کہ تمہیں برکتیں دی جائے گی, تمہاری مشکلات حل کی جائے گی, تمہاری پریشانیاں اٹھا دی جائے گی, اور یہ سب بات اللہ اپنی قدرت سے کرے گا. ہم نہیں کریں گے, اللہ اپنی قدرت سے کرے گا. ہاں, وہ محنت ہونا ضروری ہے جو محنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت ہوئی جیسے صحابہ نے کی, صحابہ نے کی کتنے سال کی, کہ تھوڑے سال, کچھ سینکڑوں سال محنت نہیں ہوئی, تھوڑے سال, 25 سال زیادہ سے زیادہ, اور مشکلیں حل ہونا شروع ہو گئی. مدینہ منورہ جب گئے تو 5-6 سال تکلیف رہی, 5 سال تنگی ہوئی, لوگ زیادہ تھے, سامان تھوڑا تھا تو تنگی ہوتی تھی. پھر کہ 6 سال سے تنگی ختم ہونا شروع ہو گئی, 5 سال. پھر روزے کی برکت ہو گئی. حضرت ابن عمر فرماتے تھے
کہ جب تک خیبر سے مال نہیں آیا وہاں تک ہم بھوکے رہے. تو خیبر سے مال آنا شروع ہوا تھا, خیبر فتح ہوا تھا 7ویں سال میں. بس 5-6 سال تکلیف رہی پھر اللہ نے کھانے پینے کی برکتیں کھول دی. پھر اللہ تعالیٰ نے غریبی دور کر دی, غریبی دور کر دی, لوگوں کی غریبی ختم ہو گئی. اب لوگوں کو دیتے تھے, کھلاتے تھے, پہناتے تھے. مسافروں کو دیتے تھے. تو مسافر آئے ہیں کہ ہمارے ہاں کھانا بھی کھاؤ, اور جب مسافر جاتا تھا تو اس کو کھانا بھی دیتے تھے کہ یہ کھانا لے جاؤ, راستے میں کھانا. جی ہاں, کیوں؟ برکتیں ہو گئی, تنگی دور ہو گئی. اللہ کے راستے میں بھی لگاتے تھے, لوگوں کی خدمت بھی کرتے تھے. ایک محنت ملی ہے, اس محنت کا یہ اثر ہے. جیسے حضور نے فرمایا کہ دین کی محنت کرو کہ جنت کے دروازے میں ایک دروازہ ہے, اللہ اس کی وجہ سے تمہاری پریشانیوں کو اٹھا دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی وجہ سے صحابہ کی پریشانیاں ختم ہو گئی. غریبی تھی, مالداری آ گئی, ذلت تھی, عزت ہوئی, دشمنیاں تھی, محبتیں ہو گئی. ہاں, محبتیں ہو گئی. اب لوگ محبت کر رہے ہیں, دشمنی سب ختم ہو گئی. وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, کہ اللہ نے تمہیں اپنی نعمت اور احسان کر کے تم کو بھائی بنا دیا, ورنہ تم تو دشمن تھے, لڑتے رہتے تھے آپس میں, اب بھائی ہو گئے. تو جتنے اچھے حالات ہیں میرے دوستوں, جو آدمی چاہتا ہے, ہر آدمی چاہتا ہے کہ حالات اچھے ہو جائیں. اچھے حالات کا تعلق یاد رکھو دنیا کی چیزوں سے نہیں ہوگا کہ بھئی مال ہو گیا تو حالت اچھی ہو جائے گی. کہ نہیں, مال ہوگا تو دشمنیاں بھی ہوگی, حسد بھی ہوگا مال کے ساتھ ساتھ, اور زندگی آوارہ بھی ہوگی مال ہونے کی وجہ سے. جیسے آج مال بڑھ گیا ہے تو زندگی میں غفلت ہے, عیاشی ہے, تابعداری نہیں ہے. اس لیے میرے دوستوں, دنیا کے حالات کا بننا بگڑنا جو ہے دنیا کی چیزوں سے نہیں ہے, بلکہ دنیا کے حالات کا بننا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی وجہ سے ہے. کہ جب ہماری زندگیوں میں دین آئے گا, اللہ ہمارے حالات کو صحیح کرے گا. ہمیشہ اللہ کا یہی دستور رہا ہے کہ دنیا کی چیزوں کی وجہ سے حالات اچھے نہیں ہوئے ہیں. ہاں, چیزیں بھی بڑھ جائے گی اور حالات بھی تنگ ہو جائیں گے. لیکن دین آیا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے حالات بنائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو یہی بات بتائی تھی کہ یاد رکھو, جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کریں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کرے گا. اللہ سے معاملہ ٹھیک کرو, کیونکہ سارے خزانے, ساری چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہو مقالید السماوات والارض, کہ زمین اور آسمان کی ساری چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کھولے گا تو کھولے گا, اللہ بند کرے گا تو بند ہو جائے گا. سارے فیصلے اوپر پہلے ہوتے ہیں, پھر دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں. یہ بتایا ہم کو. اس لیے اللہ سے فیصلے کرانا ہے, اور اللہ سے فیصلے کرانے کا راستہ کہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اپنے دین پر لائیں. ہمیشہ اللہ نے دین کی وجہ سے ہی حالات صحیح کیے. جس قوم نے اپنے دین کو برباد کیا وہ بھی برباد ہو گئے. نوح علیہ السلام کی قوم برباد ہوئی, ہود علیہ السلام کی قوم برباد ہوئی, بنی اسرائیل برباد ہوئے. کیا بات تھی کہ دین چھوڑ دیا, اور جب دین آیا تو حالات صحیح ہو گئے. حالات کا تعلق اللہ کی قدرت سے ہے, دنیا کی چیزوں سے نہیں ہے. یہ کوئی بات نہیں کہ چیزیں بڑھ جائے گی تو حالات بڑھ جائیں گے. مال, ملک, عہدہ, کہ یہ حالات بنانے کے لیے اسی سے حالات بگڑتے ہیں. لیکن اگر دین آیا تو پھر دین اپنی برکتوں کے ساتھ آئے گا.